الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد اور بے شمار درود و سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد رب کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں احکام شریعت کورس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دینی مسائل، علم دین، خصوصاً علم فقہ کے متعلق سیکھنا، سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر، سمجھ کر اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم عیدین کے متعلق اور روزے کے متعلق، اعتکاف کے متعلق اور اسی طرح صدقۃ الفطر کے متعلق ہم سنیں گے۔ یاد رکھیے، عیدین یہ عید کی تثنیہ ہے اور سال میں 2 عیدیں آتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا زمانہ جاہلیہ سے لوگ 2 دن بڑے خوشی کے اور ان میں کھانا پینا، اچھا لباس پہننا یہ مناتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی کہا کہ زمانہ جاہلیہ سے ہم ان 2 دنوں کو مناتے ہوئے آ رہے ہیں، خوشی کے طور پر ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ رمضان المبارک کے بعد 1 شوال المکرم کو عید الفطر اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، یہ ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہتر دن عطا فرمائے ہیں۔ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کیونکہ یہ دن سال کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں بھرے اور برکتوں بھرے دن ہوتے ہیں۔ تو عیدین کی شرائط بھی وہی ہیں جو نماز جمعہ کی شرائط ہیں، لیکن نماز جمعہ میں خطبہ جو ہے وہ واجب ہے، لیکن عیدین میں یہ خطبہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کی شرائط جو ہم نے سنی تھی کہ مرد کا ہونا، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح عید کی نماز بھی واجب نہیں ہوگی عورت پر، اسی طرح آزاد ہونا، غلام پر بھی عید کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مقیم ہونا، مسافر ہے اس پر بھی نماز عید جو ہے واجب نہیں ہے، مقیم شہر میں ہو یا جو شہر کے مضافات علاقے ہوتے ہیں ان میں انسان کیا ہے مقیم ہو، اسی طرح صحت مند ہونا اور ظالم سے پرامن ہونا، آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا اور پاؤں کا صحیح سلامت ہونا، یہ 7 شرائط تھیں۔ جس بندے کے اندر یہ 7 شرطیں ہیں پائی جاتی ہیں، مرد ہے، آزاد ہے، مقیم ہے شہر میں یا شہر کے مضافات میں، صحیح سلامت ہے، ظالم سے پرامن ہے، آنکھوں اور پاؤں کا صحیح سلامت ہونا، یہ ساری چیزیں پائی گئیں تو اس پر نماز عیدین جو ہے وہ واجب ہوتی ہیں۔ اور نماز عیدین واجب ہوتی ہیں، ان کا وقت کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، 1 نیزہ یا 2 نیزہ چڑھتا ہے، یعنی نماز فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد
جو ایک مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد جیسے ہی نماز اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو نماز عید کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے، دونوں عیدین کا ٹائم بھی شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ نماز عیدین کا ٹائم ہے۔ کراچی میں جلدی ادا کی جاتی ہیں، اگر کہیں 11 بجے یا 11:30 بجے نماز عیدین ادا ہوتی ہیں تو پھر بھی جائز ہے، کیونکہ وہ وقت ہے، زوال سے پہلے نماز عیدین کا کیا ہے وقت ہے۔ اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے کہ انسان نیت میں یہی کہے گا کہ ادا کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، واجب 7 کل تکبیروں کے یا 6 تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے سے امام کی اللہ اکبر، جی اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑے گا، اور امام صاحب کے ساتھ 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو واجب ہیں، وہ انسان کہے گا اور ایک تکبیر کو کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے گا، اور اسی طرح رکوع اور سجود، اور دوسری رکعت میں انسان آ جائے گا، دوسری رکعت میں آتے ہی امام صاحب پہلے جو ہے وہ قرات کرتے ہیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے وہ زائد تکبیریں کہتے ہیں، 3 زائد تکبیریں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی کہتے ہوئے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا ہے رکوع اور سجود اور سلام پھیرنا، اور باقی جو ہے عیدین کے بعد 2 خطبے جو ہیں وہ بھی ایک سنت ہیں، واجب نہیں ہے، نماز عیدین کے لیے جو ہے وہ شرط بھی نہیں ہے، تو وہ سنت ہیں۔ اگر خطبے کے بغیر بھی کوئی نماز عید پڑھتا ہے تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن یہ گناہ ہے کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑا ہے، سنت کو ترک کیا ہے۔ باقی سنت طریقہ جو ہے نماز عیدین کا، نماز عید الفطر کے لیے تو یہی ہے کہ صبح انسان اٹھے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اور تیاری کرے، جس طرح جمعہ کی تیاری کرتا ہے، مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، ناخن وغیرہ کیا ہے کاٹنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا، اور جلدی عیدگاہ کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے تکبیریں کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور آتے ہوئے بھی تکبیریں کہنا۔ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے نوافل کا ادا کرنا گھر میں اور عیدگاہ میں یہ مکروہ ہے، کیونکہ جو بندہ نوافل میں اگر مشغول ہوگا تو صحیح معنی میں وہ عیدین کی تیاری نہیں کر پائے گا، تو عیدین کی تیاری اس دن کرنا، خوشبو لگانا، حسب توفیق صدقہ کرنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، اور عیدگاہ کی طرف کیا ہے جلدی جانا، یہ ساری جو ہے وہ سنتیں اور مستحب ہیں عیدین کے۔ اور اسی طرح نماز عید الاضحیٰ کے لیے یہ ہے، فطر میں تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز انسان کھا لے، اور وہ کھجوریں کھائے یا کوئی اور میٹھی چیز کھائے۔ کھجوریں اگر کھانی ہیں تو طاق کھجوریں کھائے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہیں۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید الفطر میں آپ تشریف لے جاتے عید الفطر والے دن، تو آپ طاق کھجوریں تناول فرماتے تھے، طاق کھجوریں تناول فرماتے تھے، تو طاق کھجوروں کا کیا کھانا یا میٹھی چیز کا کیا ہے کھانا۔ اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں۔ روزہ تو اس کو نہیں کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، یاد رکھیے عیدین کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ انسان نہیں رکھ سکتا، حرام ہے، 3 ایام تشریق کے ہیں اور 2 عیدین کے دن ہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ ایک مستحب طریقہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نے قربانی کرنی ہے اور عید کے سے پہلے جو ہے میں نے کچھ کھانا پینا نہیں، اور اپنے قربانی کے جانور سے کلیجی کو یا گوشت کے حصے کو جو ہے پکا کے کھانا ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک مستحب طریقہ ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، پیاس دمے وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک قربانی کے جانور کا گوشت نہیں کھائیں تو ہم جو ہے وہ ہماری قربانی نہیں ہوگی، ہماری عید کی نماز نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مستحب طریقہ ہے عید الاضحیٰ والے دن
کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں۔ عید الاضحیٰ کا بھی وہی طریقہ ہے جو نماز عید الفطر کا طریقہ ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز سمیت ہر فرضی نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے۔ انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے، مقیم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عورتیں مقیم ہیں، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو ہر فرضی نماز کے بعد یہ ایام تشریق ہیں تو یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور یہ تکبیریں کہنا جو ہے یہ فرض ہیں۔ تو یہ عیدین کے متعلق ہم نے سنا۔ عید کی نماز اگر کسی سے کیا ہے چھوٹ گئی، رہ گئی، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے عید الفطر والے دن یعنی 1 شوال المکرم کو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو 2 شوال المکرم کو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی ایسی کیا ہے مجبوری بن گئی، اتنا بارش ہوگی، ہر طرف پانی ہی کیا ہے پانی ہے، تو پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن تک یہ مؤخر ہو سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرے دن بھی وہی کیا ہے مصیبت ہے عید الفطر میں، تو پھر اس سے زیادہ مؤخر نہیں کر سکتے، لیکن عید الاضحیٰ جو ہے وہ تیسرے دن بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید جو ہے پہلے دن نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی آفت، کسی مصیبت کی وجہ سے، دوسرے دن بھی نہیں پڑھ سکے، تیسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر تیسرے دن بھی اگر یہی حال رہا پھر معاف ہے، پھر چوتھے دن تک اسے مؤخر نہیں کریں گے۔ تو عیدین کی قضا نہیں ہے، اسی وقت جو ہے اسی وقت میں اگر پڑھ لی تو ادا ہے، نہیں پڑھی تو ان کی قضا نہیں ہے۔ باقی ایک طریقہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے انسان گیا، اب عید کی نماز کھڑی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اسے وضو نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو عید کی نماز ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ جی وہ بھلے بیمار نہیں ہے، 1 میل کے فاصلے پر نہیں ہے پانی سے، جی مقیم ہے، گھر میں ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، اب وہ عیدین کی نماز کے لیے گیا، عیدین کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، اب اسے یہ اندیشہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ نماز کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر کے عیدین کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ عیدین کے متعلق ہم نے کیا ہے کچھ سنا اور سمجھا، اور بھی مسائل ہیں عیدین کے متعلق، لیکن ہم نے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے عیدین کے متعلق ہم نے سنا۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی ہے، اس کے متعلق ہم نے نہیں سیکھا تھا، مختصراً اس کے متعلق بھی سیکھ لیں۔ یاد رکھیں نماز جنازہ کا پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین کے بعد درجہ جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے حوالے سے کہ جب قریب المرگ ہو، یعنی قریب مرنے کے قریب ہو انسان، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کیا ہے وہاں جو حاضر لوگ ہیں وہ اسے سیدھی جانب کیا ہے لٹائیں، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کریں۔ جی اگر پہلو کے بل لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلہ کی طرف، اگر پیٹھ کے بل لٹاتے ہیں تو پھر یہ کہ سر کے نیچے کوئی چیز رکھ کے اس کا چہرہ کیا ہو قبلہ کی طرف ہو، اور اسے تلقین کی جائے شہادتین کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک شہادت ہوگی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کے بندے اور اسی کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادتین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، جب موت کے آثار نظر آئیں، علامات آئیں، تو یہ ہے کہ تلقین کی جائے۔ اب تلقین کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ دھیمی دھیمی آواز میں اس کے ہاں یہ پڑھا جائے، اسے حکم نہ دیا جائے، اسے کہا نہ جائے، زبردستی نہ کی جائے کہ پڑھو پڑھو، وہ موت کی کشمکش میں ہے، سختی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے۔ دھیمی دھیمی آواز میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شہادتین کیا ہے پڑھا جائے، اور اس کو کیا حکم جو ہے وہ نہ دیا جائے پڑھنے کا۔
اور جب وہ فوت ہو جائے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہے غسل دیا جائے اور تجہیز و تکفین کا اس کا اہتمام کیا جائے جی، کفن کا اہتمام اور قبر کا کیا ہے اہتمام۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں تجہیز و تکفین کے حوالے سے، پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنا بھی کیا ہے فرض کفایہ ہے۔ فرض مرد ہے تو اس کو کیا ہے مرد ہی غسل دیں، عورت ہے تو اس کو عورتیں ہی کیا غسل دیں، لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا تو عورت اسے کیا غسل دے سکتی ہے، لیکن عورت فوت ہو گئی ہے تو شوہر فوت ہوا ہے تو عورت اسے غسل دے سکتی ہے، اور اگر کیا ہے عورت فوت ہوئی ہے تو اسے شوہر غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر جب فوت ہوتا ہے تو عورت عدت میں ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ حکماً ایسے سمجھو کہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو جو ہے وہ غسل دے سکتی ہے، لیکن جب عورت فوت ہو جائے تو شوہر کے لیے سوگ ہے وہی 3 دن سادگی کے ساتھ گزارنا جی، تو شوہر والا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے شوہر جو ہے وہ اپنی عورت کو غسل کیا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے کہ کفن کے لیے ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، ایک ازار ہے اور ایک قمیض ہوتا ہے، ایک لفافہ ہوتا ہے جی، ایک کپڑا جو ہے وہ کندھوں سے لے کر جو ہے وہ پاؤں تک ہو، دوسرا سر سے لے کر پاؤں تک ہو، اور تیسرا کپڑا جو ہے وہ پاؤں کی طرف بھی بچا ہوا اور سر کی طرف بھی کیا ہے بچا ہوا ہو۔ یہ مرد کے لیے یہ کفن سنت ہے، اور کفن کفایہ بھی ہے، کفن ضرورت بھی ہوتا ہے۔ کفن کفایہ یہ ہوتا ہے جو کفن کفایہ کرے، 3 کپڑوں کی بجائے 2 کپڑے ہیں مرد کے لیے، اور ضرورت یہ ہے کہ کیا ہے ایک ہی کپڑا ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ کیا ہے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، اسی میں جو ہے وہ میت کو رکھا گیا، 3 کپڑوں میں نہیں رکھا گیا، یہ بھی کیا ہے جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا گیا تھا تو ایک ہی کپڑا تھا، سر چھپاتے تو پاؤں زہر ہوتے، اور پاؤں چھپاتے تو سر کیا ہوتا زہر ہوتا، تو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا سر کو کیا چھپایا جائے اور پاؤں کی طرف کسی اور چیزوں کو پتوں وغیرہ کو رکھ کے کیا ڈھانپا جائے، تو کفن ضرورت بھی ہے۔ عورت کے لیے جو ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے لیے، 3 تو یہی ہیں ازار قمیص اور لفافہ، اور اس کے لیے ایک دوپٹہ بھی ہوتا ہے جس سے جو ہے اس کے سینے کو باندھا جائے، ایک اور کپڑا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بالوں کو 2 حصوں میں بنا کے ایک حصہ اس طرف اور ایک حصہ اس طرف سینے پہ رکھ کے جو ہے اس کو کیا ہے وہ باندھا جائے جی۔ عورت کے لیے جو ہے وہ 5 کپڑے ہیں کفن سنت، اور اس کے لیے بھی کفن ضرورت اگر 3 کپڑے ہیں جی، کفن کفایت یا کفن ضرورت جو اس کے لیے بھی کیا ہے جائز ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کے کفن کے متعلق ہم نے کیا ہے سنا، اور اسی طرح وہ بچہ جو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد زندہ ہونے کی کوئی علامت اس میں پائی گئی، وہ رویا، وہ چیخا، وہ چلایا، اس نے حرکت کی، یعنی زندہ ہونے کی کوئی علامت کیا ہے پائی گئی، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اس بچے کا نام بھی رکھا جائے اور اس بچے کو غسل بھی دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی کیا ہے پڑھی جائے جی۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ اکثر درپیش ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، بچہ جو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد زندہ ہونے کی اس کے اندر کوئی علامت پائے گی، پیدا ہوتی تھوڑی اس نے آواز نکالی جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے جی، پیدا ہونے کے بعد وہ آواز نکالتے ہیں، روتے ہیں، یا اس نے اپنے آپ کو ہلایا، حرکت دی، یا سانس اس نے کیا ہے نکالے، یعنی زندہ ہونے کی کوئی علامت اس کے اندر پائی گئی، بھلے 1 منٹ کے لیے پائی گئی یا 2 منٹ کے لیے کیا ہے پائی گئی یا 5 منٹ کے لیے پائی گئی، اس کے بعد وہ کیا ہے فوت ہو گیا، تو اس بچے کو غسل بھی دیا جائے، اسے کفن بھی دیا جائے، اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور اس کو دفن بھی کیا جائے۔ اور اگر مردہ ہی بچہ پیدا ہوا تو پھر یہ ہے کہ اس کو کیا ہے کفن میں لپیٹ کے جو ہے وہ قبرستان میں اس کو کیا ہے گڑھا کھود کے جو ہے وہ یعنی کہ سپرد خاک کیا جائے، اس پر نماز جنازہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے غسل اور اس پر جو ہے وہ نام وغیرہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہ نماز جنازہ کے متعلق سنا۔ نماز جنازہ یاد رکھیے
اس کے دو فرض ہیں، تکبیریں ہیں اور قیام ہے، التکبیرات والقیام۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، تکبیریں، 4 تکبیریں جو کہتے ہیں، اور قیام جو کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے وہ شرطیں جو ہیں 6 ہیں۔ نماز جنازہ کی شرطیں کیا ہے؟ 6 ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا، میت کا پاکیزہ ہونا یعنی غسل کیا ہو، اور میت کا آگے ہونا، پوری میت کا صحیح سلامت آگے حاضر ہونا، یا اس کے آدھے حصے کا اس کے سر سمیت جو ہے آگے کیا ہے ہونا، اور اسی طرح وہ نماز جو اس پر پڑھنے والے ہیں وہ بھی کیا ہے کسی سواری پر سوار نہ ہوں بغیر کسی عذر کے، اور میت بھی زمین پر ہو، وہ کسی سواری پر یا لوگوں کے ہاتھوں وغیرہ پر کیا ہے نہ ہو۔ تو یہ 6 شرطیں، یعنی میت کا مسلمان ہونا اور پاکیزہ ہونا، آگے ہونا، میت کا مکمل یا اس کے آدھے حصے کا سر سمیت جو ہے وہ حاضر ہونا، اور پڑھنے والے نماز جنازہ وہ بھی زمین پر ہوں بغیر عذر کے، اور میت بھی کیا ہے کسی سواری پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اور اس کی سنتیں جو ہیں وہ 4 ہیں کہ امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا، میت جو ہوتی ہے اس کے سینے کے برابر کیا ہونا، بھلے عورت ہے یا کیا ہے مرد ہے، امام صاحب جو ہیں وہ میت کے سینے کے برابر کیا ہے کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ثنا کا پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک، ایک کلمے کا کیا اضافہ ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنا، جو بالغ میت کے لیے الگ دعا ہے اور نابالغ میت کے لیے کیا ہے دعائیں مختلف آئی ہیں۔ مروجہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں حنفی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ جامع اور معنی دعا ہے کہ اللہ ہمارے جتنا کیا ہے زندہ ہیں، فوت شدگان ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ حینا و میتنا و شاہدنا، جتنے موجود ہیں، و غائبنا، جتنے غیر موجود ہیں، و صغیرنا و کبیرنا، جتنے چھوٹے ہیں جتنے کیا ہے بڑے ہیں، و ذکرنا و انثانا، جتنے مرد ہیں اور جتنے کیا ہے عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر ہی کیا ہے زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں موت دے تو اسلام پر ہی کیا ہے موت دے۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنا، اس کے بعد کیا ہے سلام پھیرنا۔ اگر 5ویں کوئی تکبیر کہتا ہے بھول کر امام صاحب تو اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی اتباع کیا ہے نہ کی جائے۔ نماز جنازہ کے احکامات جو ہیں وہ 4تھی تکبیر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ مکمل ہے، چھوڑ دیں کوئی عرض نہیں، کیونکہ نماز جنازہ 4تھی تکبیر کے ہوتے ہوئے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ 2 اس کے فرائض ہیں، قیام کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں، اور اس کی سنتیں ہیں 4 ہیں، میت کے سینے کے برابر امام کا کھڑا ہونا، ثنا کا پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد، درود پاک کا پڑھنا دوسری تکبیر کے بعد، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کا پڑھنا۔ بالغ میت ہے تو اس کے لیے، اور نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اسی طرح اگر نابالغ بچی ہے لڑکی ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرۃ۔ تو اور بھی اس جنازے کے متعلق بہت سارے کیا ہے مسائل ہم نے اختصار کے ساتھ جو ضرورت ہے تو وہی جو ہے، قبر کے متعلق بھی ہیں مسائل، تو ہم نے جو ضرورت ہے وہی کہ ہم نے کیا سیکھے ہیں۔ کوئی بات سوال میرا یہ ہے کہ جیسے تدفین کی جا رہی ہوگی مرد و عورت، اس میں کن کو اجازت ہوگی کہ وہ قبر کے اندر ہوگی؟ قبر میں اترنے کن کو اجازت ہوگی؟ اگر عورت ہو تو کن کو اجازت ہوگی؟ عورت جو ہے ہو تو پھر اس کے محرم جو ہیں ان کے لیے، تاکہ بے پردگی کا اگر کوئی اندیشہ ہو تو وہی جو محرم وہی اس کو اتارے، اور مرد ہے تو قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرے اگر کوئی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ثواب کی نیت سے کر سکتا ہے، ثواب کی نیت سے، کیونکہ وہ رشتہ تو ختم ہو گیا۔
ثواب کی نیت سے کندھا بھی کہہ دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میت کو نا زمین پہ رکھنا چاہیے، تو آج کل جو ہوتا ہے چارپائی ٹائپ کی وہ ٹھیک ہے، چارپائی یا ڈولی بنی ہوتی ہے، زمین سے مراد جو زمین پر جس طرح سواری ہوتی ہے، اونٹ گاڑی ہوتی ہے، ٹرک ٹرالا ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں، یعنی نیچے تختہ بنا ہوتا ہے جی، یا ڈولی بنی ہوتی ہے تو اس میں چارپائی ہوتی ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ ہاں، نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ بادشاہ ہے، پھر اس کا نائب ہے، پھر قاضی ہے، پھر محلے کا امام ہے، پھر اس کے بعد ولی ہے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ ہوئی تو وہ دوبارہ نماز جنازہ کرا سکتا ہے جی۔ حنفیہ کے ہاں غیبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر جنازہ ہوا تو دوسری مرتبہ جنازہ وہ کرا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ جنہوں نے پڑھا وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، جنہوں نے پڑھ لیا ان کا ہو گیا جی۔ اب جس طرح ہوتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، یہاں ولی کی اجازت کے بغیر یہاں کے لوگ جو ہے دوست احباب اڑوس پڑوس کے لوگ جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک جنازہ ہی ہوتا ہے، ولی جنازہ نہیں پڑھتا، وہ اجازت بھی نہیں دیتا۔ ایک ثواب کا کام ہے، لوگوں نے کیا کیا ہے، اور گاؤں میں جاتے ہیں، جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز جنازہ ہوتی ہے، ولی بھی اس میں کیا ہے شامل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ روز ہم سنتے ہیں، یاد رکھیے ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو وہ روزہ بھی ہے۔ 5 ہیں اسلام کے ارکان: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو روزہ بھی کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جو بندہ اس مہینے کو پائے، رمضان المبارک کے مہینے کو، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فلیصم، اسے کیا ہے کہ وہ روزے کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، الامساک یعنی رکنا، کھانے پینے جماع سے دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع اور جماع کی طرف جو چیزیں بلانے والی ہیں ان سے کیا ہے رکنا، یہ روزہ ہے۔ اور اس کا سبب جو ہے وہ رمضان المبارک کا حاضر ہونا، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ چاند نظر آ جائے گا، رمضان المبارک کا جز پایا گیا، حصہ پایا گیا، تو یہ روزہ رکھنا بھی کیا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا جو اس بندے پر کیا ہے فرض ہوتا ہے جس کے اندر 4 چیزیں ہوں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور علم ہو۔ اس بندے کے لیے جو دار الحرب میں، کافروں کے ملک میں جو ہے وہ اسلام لایا، اسے علم اور رمضان المبارک کے اندر روزے کیا ہیں، فرض ہیں۔ مسلمان الحمدللہ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اسلامی ملک میں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ عاقل، بالغ اور جاننا جی، اور اس کی ادائیگی کی صحیح ہونے کے لیے جو ہے وہ شرطیں ہیں کچھ، کہ بیماری سے صحیح سلامت ہونا، حیض اور نفاس کا نہ ہونا اور مقیم ہونا۔ مسافر پر بھی کیا روزہ فرض نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی منافی جو ہیں روزے کے وہ نہ ہوں، حیض کے ہوتے ہوئے، نفاس کے ہوتے ہوئے جی۔ تو روزے کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں: ایک فرض، واجب، سنت، مستحب اور مکروہ۔ مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحریمی اور ایک ہے تنزیہ۔ اور اسی طرح یہ 6 قسمیں کیا ہے روزے کی ہیں: فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل اور مکروہ ہے۔ فرض ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، وہ ادا ہو یا کسی مجبوری یا عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو وہ قضا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کفارات کے روزے ہیں، اور نظر جی، منت مانا ہوا اور روزہ نظر قول میں۔ اور واجب جو ہے وہ ہے کہ انسان نے روزہ رکھا
پھر اس کو توڑ دیا، نفلی روزہ رکھا پھر اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا، پھر اس کی قضا کرنا جو ہے اس کے اوپر کیا ہے لازم آتی ہے۔ مستحب جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ نامی کے ساتھ، جی اکیلے نہیں بلکہ کیا ہے نامی کے ساتھ۔ اور مستحب جو ہے وہ ہر مہینے میں 3 دن ہیں روزے رکھنا، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ جو ہے وہ 13، 14 اور 15، یہ ایام 20 سفیدی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان تاریخوں میں رات بھی سفید ہوتی ہے، 14ویں، 15ویں، 13ویں، جی ایام 20 انہیں کیا کہا جاتا ہے، 13، 14 اور کیا ہے 15 ہر مہینے کی تاریخ کو۔ اور اسی طرح پیر والے دن اور خمیس والے دن روزے رکھنا، اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو تو عید ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے رکھنا، یہ متفرق طور پر رکھے یا ملا کے رکھے کوئی عرض نہیں ہے۔ 6 روزے جو ہے اسی پورے مہینے میں انسان کیا ہے رکھے، پہلی تاریخ کو کیا ہے چھوڑ کر 6، یہ مستحب ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کیا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کیا چھوڑتے تھے، جی اور یہ بھی افضل ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کیا چھوڑنا، اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، یہ بھی ایک مستحب بات ہے۔ اور نفل جو ہے وہ اس کے ما سوا، یہ جو کیا ہے آپ نے فرض، واجب، سنت اور مستحب سنی ہیں۔ فرض رمضان المبارک کے روزے ادا ہوں یا کیا ہے قضا ہوں، کفارات کے روزے اور منت مانے ہوئے کیا ہے روزے، اور واجب جو ہے نفلی روزے کو رکھ کے کیا ہے توڑ دیا تھا، پھر اس کی کیا ہے قضا کرنا، اور سنت جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا نامی تاریخ کے ساتھ، 9 محرم الحرام کے ساتھ، اور مستحب جو ہے ایام 20 یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو کیا ہے روزہ رکھنا، خمیس والے دن، پیر والے دن روزہ رکھنا، اور شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھنا، یہ مستحب ہے۔ یا ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کیا ہے چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ اور نفل جو ہے وہ اس کے ما سوا، یعنی ہر وہ دن روزہ رکھنا جس کے اندر کوئی کراہت ثابت نہ ہو، یعنی عیدین کے دن بھی نہ ہوں، ایام تشریق کے دن بھی نہ ہوں، اور کچھ اور دن بھی ہیں، یوم نوروز اور مہرجان، وہ دن بھی کیا ہے نہ اکیلے ان دنوں میں روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اور مکروہ جو ہے، مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تنزیہ ہے اور ایک کیا ہے تحریمی ہے۔ یوم عاشورہ کا اکیلے روزہ رکھنا یہ کیا ہے مکروہ تنزیہ، اور تحریمی جو حرام ہے عیدین کے دن روزے رکھنا، ایام تشریق والے دن کیا ہے روزے رکھنا، یہ حرام ہے۔ جی یہ روزے کے متعلق ہم نے کیا ہے قسمیں، 6 قسمیں یہ روزوں کی، یہ ہم نے کیا ہے سنی ہے، اور روزے کی تعریف بھی کیا ہے ہم نے سنی ہے۔ کچھ روزے ایسے ہیں جن کی نیت جو ہے وہ صرف رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہو سکتی۔ کچھ روزے ایسے ہیں جن کی نیت جو ہے دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ دن سے مراد جو ہے سحری کے ٹائم ہماری آنکھ نہیں کھلی، ہم اٹھے تو صبح 10 بج چکے تھے، زوال سے پہلے تک، نصف نہار سے کیا ہے پہلے تک ہم اٹھے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوا اس کے بعد کچھ ہم نے کھایا پیا نہیں ہے، اور جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی زوال سے پہلے ٹائم تھا، ہم نے روزے کی نیت کر لی، بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لی، تو یہ دن میں کیا ہے روزے کی نیت۔ اور کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رات کو ہی نیت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا ادا روزہ ہے، یہ رات کو نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے رات کو نیت نہیں کی تو دن کو کیا نیت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نظر، منت، اور منت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک
معلق ہے اور ایک مطلق ہے۔ معلق جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ اس نے تعین کر لیا ہے کہ یا اللہ میں منت مانتا ہوں، میں نظر مانتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، اس کے بعد جو جمعرات جمعہ کا دن آئے گا میں روزہ رکھوں گا، جی اس نے یہ معلق کر لی، جی کہ میرا مریض صحت یاب ہو جائے، جی یا جس طرح منت مانی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں، اس طرح وغیرہ وغیرہ، جی تو اس نے معلق کر دیا، جیسے ہی میرا کام ہو گیا اس کے بعد جو جمعرات جمعہ کا دن آئے گا تو میں کیا روزہ رکھوں گا۔ اس نے ایک معلق ہے، اور ایک مطلق ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں 2 روزے رکھوں گا۔ اس نے دنوں کو مخصوص نہیں کیا، اور نہ ہی کسی تاریخ کو، نہ کسی مہینے کو، نہ کسی سن کو مخصوص کیا۔ وہ 2 روزے اس کے اوپر ہیں، مرنے سے پہلے ان کو کیا ہے وہ رکھے، لیکن نظر معلق جن کا وقت اور تاریخ کو کیا ہے تعین کیا، اب ان میں جو ہے رات کو اگر نیت نہیں کی تو دن کو بھی کیا نیت کر سکتا ہے۔ اور نفلی روزہ ہے، کیا ہے نفلی روزہ ہے، اس کی بھی دن کو نیت کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے کوئی عرض نہیں ہے۔ نفل روزے کا بھی کیا ہے اجر و ثواب ہے، جی تو بہرحال اور جن کی نیت جو ہے وہ رات کو کرنا کیا ہے ضروری ہے، وہ روزے جو ہے وہ یہ رمضان المبارک کا قضا روزہ ہے، جی اور اسی طرح وہ نفلی روزہ جس کو رکھ کے اس نے کیا توڑ دیا تھا اس کی وہ قضا کر رہا ہے، اور اسی طرح تمام قسم کے کفارات کے روزے، روزہ توڑا تھا جان بوجھ کر خوشی خوشی بغیر کسی مجبوری کے، آگے ہم ابھی سنتے ہیں وہ کفارے کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قسم کو توڑا اس کی کیا ہے کفارہ ہے، اسی طرح کفارہ ظہار ہے، اور بھی مختلف کیا ہے کفارات ہیں۔ جتنی بھی کفارات کی کیا روزے ہیں ان کی نیت بھی رات کو کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ اور نظر مطلق معین نہیں کیا تھا تاریخ کو دن کو، یہ بھی اس میں بھی رات کو نیت کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ تو یہ نیت کے متعلق ہم نے کیا ہے وہ سنا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ 24 چیزیں ہیں جن چیزوں سے کیا ہے لو اکلا و شاربا و جامع ناسین، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، بھول کر کھایا پیا یا کیا ہے جمع کیا بھول کر، تو یہ ہے کہ کیا ہے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر دیکھنے والے کے لیے بھی کیا ہے 2 چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک میں کسی بندے کو انسان دیکھتا ہے کھاتے ہوئے اور کیا ہے پیتے ہوئے، اب وہ دبلا اور پتلا ہے یعنی کمزور سا ہے، تو دیکھنے والے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اسے یاد نہ دلائے، اللہ ہی اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ اگر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ طاقتور ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، پھر اس کے لیے کہ بہتر ہے کہ اسے یاد دلائے، ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، رمضان المبارک ہے، آپ کو روزہ نہیں ہو کہ تو ہاں مجھے تو روزہ تھا، میں بھول کے کھا رہا تھا، جو کچھ تھا اس نے کیا ہے نکال دیا، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ بھول کر کھا رہا تھا اور کیا ہے پی رہا تھا۔ دیکھنے کے ساتھ انسان کے اوپر غسل لازم ہو گیا، یا سوچ و بچار کرنے کے ساتھ انسان کے اوپر غسل لازم ہو گیا، روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور روزہ جو ہے وہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا جی ہے،
لیکن صرف یہ بھی نہیں ہے، روزہ کامل جو ہے وہ ہر ایک چیز کو گناہوں سے دور رکھنا، کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، دل کو، ہر ایک چیز کو کیا ہے گناہوں سے کیا ہے روک کے رکھنا، دور رکھنا۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں اور یعنی فحاشی والی فلمیں وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں کیا ہے دیکھتا ہے، اب اس کے اوپر دیکھتے دیکھتے چھویا نہیں ہے، اس نے ہاتھ نہیں لگایا اب دیکھتے دیکھتے یا سوچ و بچار کرتے کرتے اس کے اوپر غسل لازم ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح اس کو غسل لازم ہو گیا سونے کی حالت میں، یعنی احتلام کی حالت میں، تو اس کے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن غسل کرنے کا طریقہ وہ الگ ہے روزے کی حالت میں۔ ویسے غسل کے فرائض ہم نے سنے تھے 3 ہیں، غرغرارے کرنا 3 مرتبہ، حلق تک پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، یہ خیشوم ہڈی یہاں تک پانی کیا ہے پہنچ جائے، پورے جسم پر پانی کا کیا ہے بہانا۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر ہمارے اوپر غسل لازم ہوا ہے احتلام کی حالت میں، تو پھر یہ ہے کہ ہم غسل کریں گے جس طرح وضو میں کلی کرتے ہیں 3 بار، وضو کرنے میں جس طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہیں 3 بار احتیاط کے ساتھ، اور اسی طرح پورے جسم پر پانی بہائیں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا۔ غرغرارے کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کہ خیشوم تک یہاں ہڈی تک پانی پہنچے یہ ضروری نہیں ہے روزے کی حالت میں، یہ ہمارا غسل ہو گیا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری کے بعد پھر غرغرارے کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کا غسل نہیں ہوا تھا تو اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا ہے دیکھ کر کی ہے، ذکر و اذکار بھی کیا اس نے کیا ہے، تو وہ کیا ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، اس کا غسل ہو گیا ہے۔ شریعت نے اسے کیا یہ رخصت دی ہے، روزے کی حالت میں اگر غسل لازم ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہے تیل لگایا، سرما لگایا، اگرچہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ حلق میں پا لیا، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچنیاں لگوائیں، گندا خون جو کیا ہے جمع ہو جاتا ہے وہ رگ کٹوا کے نکلوایا، یا غیبت کی، یا روزہ افطار کرنے کی نیت کی توڑنے کی لیکن اس نے توڑا نہیں، گلے میں ایسے بغیر انسان کے عمل کے دھواں داخل ہو گیا، دھواں اڑ رہا تھا، انسان جا رہا تھا، اس کے عمل کے بغیر دھواں کیا ہو گیا داخل ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنا عمل دھوئیں کے قریب جا کے یوں جو ہے انسان منہ کھول کے دھوئیں کو کھینچتا ہے تو یہ الگ ہے، یہ اپنا عمل ہے، اپنے عمل کے بغیر دھوئیں کا حلق میں کیا ہو جانا داخل ہو جانا۔ اور اسی طرح گرد و غبار کا کیا ہے داخل ہونا، وہ گرد و غبار جو ہے وہ چکی والی ہو، چکی پہ جو کیا ہے آٹے کی گرد و غبار اڑتی ہے جو چکی پہ کام کرتے ہیں، اگرچہ وہی ہو اس سے بھی روزہ کیا ہے نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح مکھی چلی جائے حلق میں، یا دوائیوں کا اثر وغیرہ حلق میں، اور اس کو روزہ بھی کیا ہے یاد ہے، یا صبح جو ہے وہ جنابت کی حالت میں تھا اور سارا دن ہی جنبی رہا، یعنی ناپاک رہا، اس نے غسل نہیں کیا لیکن روزہ رکھا، روزہ ہو جاتا ہے، ایسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسا کیا نہیں جائے، جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں ہوتے، جتنا جلدی ہو سکے کہ وہ غسل کرے، اپنے آپ کو کیا ہے پاک کرے۔ اسی طرح انسان اپنے عضو مخصوص میں پیشاب والی جگہ میں جو ہے سوراخ میں جب پانی یا تیل کا داخل کرتا ہے اس میں بھی کیا روزہ نہیں ٹوٹتا، پیشاب والی جگہ میں۔ یہ مسئلہ بتایا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کسی علاقے میں اگر کسی سے ایسا ہو بھی گیا تو اسے معلوم ہو کہ اس صورت میں میرا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نہر، حوض یا جھیل یا دریا یا بڑا تالاب، اس میں انسان نے غوطہ لگایا، یعنی نہلایا، اس نے کیا ٹبکی لگائی، غوطہ لگایا، کان میں پانی چلا گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کان کو کھجلایا لکڑی کے ساتھ اور میل نکلی، اس کو بار بار جو ہے کان میں کیا داخل کیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جو ہے ناک میں رینٹ داخل ہوئی پھر اس کو جان بوجھ کر اوپر چڑھایا یا اس کو کیا نگل گیا،
تو اس صورت میں بھی کیا روزہ نہیں ٹوٹتا، جو اندر سے رین یعنی کہ میل کچیل کے وغیرہ ہوتا۔ کھنگار جو بلغم نکلتی ہے اس کو پھینک دینا مناسب ہے جی، لیکن اگر یہ ہے کہ کیا انسان اس کو کیا ہے وہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تو کیا ہے روزہ نہ ٹوٹے جی، تو یہ ہے کہ اس کو انسان پھینک دے، اگر نگل بھی لیتا ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ انسان اس کو جو ہے وہ پھینک دے، نگلے نہیں، تاکہ ان کے ہاں بھی کیا ہے روزہ یہ کیا ہے نہ ٹوٹے۔ کہ جو غالب آ گئی روزے دار کو اپنے عمل کے بغیر اسے واپس لوٹا دیا، اگرچہ وہ منہ بھر کر ہو، الٹی خود بخود آئی اور وہ منہ بھر کر تھی، اس نے جان بوجھ کر طاقت لگا کے زور لگا کے اس کو نہیں کیا۔ الٹی ہے انسان جو ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے یا زیادہ پینے کی وجہ سے انسان کو اچانک ہی کیا ہے الٹی آ جاتی ہے، اور اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کو روک نہیں سکتا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کے درمیان جو کچھ تھا اسے کھا لیا اور وہ چنے سے کم تھا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جی۔ دانتوں کے خال اور سوراخوں کے درمیان کیا ہے وہ بہر سے جو ہے تل کے برابر، چھوٹا سا تل ہوتا ہے اس کے برابر کوئی چیز نہیں، اسے منہ میں ڈالا اور چبایا منہ میں چمٹ گئی، اس کا اثر نیچے نہیں گیا، یعنی حلق کے نیچے کیا ہے نہیں گیا، تو اس صورت میں بھی کیا اس کا روزہ کیا ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ 24 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں چیزیں اس کے اوپر لازم آتی ہیں۔ قضا تو یہ ہے کہ اسی روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، کفارہ یہ ہے کہ غلام کا آزاد کرنا، غلاموں کا دور ہے نہیں، اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، بیچ میں ایک روزہ بھی کیا نہیں چھوٹے، بیچ میں عیدین کے دن بھی نہیں ہے، ایام تشریق کے دن بھی کیا ہے نہیں ہے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا۔ اگر وہ بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم کا، صبح اور شام کا، یہ کفارہ ہے۔ قضا کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی اسی روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہونے سے، ان کے کرنے سے روزے دار پر قضا بھی، اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، غلام کا آزاد کرنا، غلام کا دور ہے نہیں، ہر مسلم آزاد ہے، مرد اور عورت بھی کیا ہے آزاد ہے، اور اسی طرح 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، ان میں جو ہے وہ ایام تشریق کے دن اور عیدین کے دن بھی کیا ہے نہ ہوں، اور اسی طرح اگر وہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم کا، صبح کا یا شام کا، یا 2 دن صبح کے ٹائم کھلائے یا 2 دن شام کے ٹائم کھلائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دن میں صبح شام میں کھلائے، یا ایک دن میں صبح میں اور دوسرے دن میں بھی صبح میں، ایک دن شام میں دوسرے دن میں بھی کیا ہے 2 ٹائم کا انہیں کیا ہے کھانا کھلانا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، یہ 22 چیزیں ہیں۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 22 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں جمع کرنا، فاعل اور مفعول یعنی دونوں پر، جان بوجھ کر خوشی بغیر کسی مجبوری کے جی، یہ 22 چیزیں جب روزے دار ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی خوشی سے جان بوجھ کر کسی مجبوری کے بغیر اپناتا ہے، تو اس پر قضا اور کفارہ کیا لازم آتے ہیں۔ جان بوجھ کر خوشی بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی عذر شرعی کے جی، تو یہ کرتا ہے تو اس پر جو ہے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے جی۔ جمع کیا، فعل اور مفعول یعنی زانی اور زانیہ جی، اگر مردوں کے حوالے سے لواتا تو اس پر بھی کیا ہے دونوں پر روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی اور کفارہ بھی کیا لازم آیا۔ کھایا پیا، اور اس چیز کا جس کو کیا ہے کھایا جاتا ہے بطور دوا کے طور پر یا بطور غذا کے طور پر،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشروب ہوتی ہیں دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، سیرپ وغیرہ ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں مشروب وہ غذا کے طور پر جی مشروب ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دوا کے طور پر بھی کھائی جاتی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو غذا کے طور پر ہو یا دوا کے طور پر ہو، انسان ان کو خوشی جان بوجھ کر کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں چیزیں کیا آتی ہیں؟ لازم آتی ہیں۔ بارش کا پانی نگل گیا جو اس کے منہ میں، بارش آ رہی تھی، منہ کھولا اوپر کیا، قطرات آئے، اس کو نگل گیا روزے کی حالت میں۔ کچا گوشت کھایا، گوشت پکا ہوا نہیں ہے، کچا کھایا ہے جی، اس صورت میں بھی کیا ہے؟ ہاں اگر وہ کچا گوشت خراب ہو چکا ہے، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، وہ کھایا ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، صرف اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ چربی کھائی، فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مختار میں چربی جو جانوروں کے گوشت پر کیا ہے؟ چربی ہوتی ہے۔ خشک کیا ہوا گوشت کھایا، سوکھا گوشت، ابھی تو فریج اور فریزر آ گئے ہیں، لوگ اس میں کیا رکھ لیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ گوشت کو کچھ ابال کے اسے جو ہے وہ دھوپ پہ سکھاتے تھے، پھر اس کے بعد گھروں میں رکھ دیتے تھے، بوقت ضرورت اسے کیا ہے پکاتے تھے، یعنی سوکھا گوشت کھایا۔ اور گندم کا کھانا، یعنی گندم کا دانہ وغیرہ کیا ہے کھانا۔ جی، یا گندم کو جو ہے دانتوں سے کیا ہے توڑنا، یا یہ صورت بنی ہو جیسے پیچھے آپ نے کیا ہے سنا ہے کہ وہ صرف دانتوں میں چمٹ گئے، دانتوں میں کیا ہے، یا گندم کا دانہ یا تل کے دانہ کو منہ کے بہر سے لے کر کیا ہے نگل لینا، یعنی بغیر چبائے اس کو کیا ہے حلق سے نیچے کیا ہے نگل لیا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں چیزیں کیا ہے لازم آتی ہیں۔ ارمنی مٹی کا کھانا مطلقاً، کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جسے ملتانی مٹی کہتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں۔ ارمنی مٹی کا کیا ہے کھانا، اور غیر ارمنی مٹی کا کھانا جیسے تفلے مٹی وغیرہ، اگر اس کی عادت ہو کھانے کی، اگر اس کی کیا ہے عادت۔ تھوڑا سا نمک کھانا، اپنی بیوی یا اپنے دوست کے تھوک کا کیا نگل لینا روزے کی حالت میں، غیر کا نہیں جی، دوست اور بیوی، کیونکہ اس میں کیا ہے ایک شہوت والا اندیشہ ہوتا ہے، اور باقی کے تھوک میں کیا ایک کراہت ہوتی ہے، نفرت انسان کیا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے غیبت کرنے یا پچھنی لگوانے یا شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے یا عورت کے ساتھ ہم بستری کے بعد جان بوجھ کر انسان جب وہ کھا پی لیتا ہے جی، تو اس کو انزال بھی کیا نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ مچھیوں کو تیل لگایا، تیل لگانے کے بعد جو ہے اس نے یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے کھانا پینا جو ہے وہ یعنی جان بوجھ کر اس نے کھایا یا کہہ پیا۔ وہ عورت جس نے کسی شخص کو مجبور کیا جی جماع پر، اللہ نہ کرے کوئی عورت ہے کسی شخص کو روزے کی حالت میں مجبور کرتی ہے، تلوار لے کے پسٹل لے کے کہے، اسے دھمکاتی ہے کہ گردن اڑا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، جی مجبور کیا، اس عورت پر بھی کیا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں ہے تو قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، لیکن مرد پر جو ہے وہ صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم اسی روزے کے بدلے میں کیا ہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، 57 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا، یعنی اسی روزے کے بدلے میں جائے ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے جی۔ وہ 57 چیزیں جو ہے وہ جب روزے دار جو ہے کچے چاول، گوندا ہوا آٹا، خشک آٹا اور بہت سارا نمک جو ہے ایک مرتبہ کھائے، غیر ارمنی مٹی جس کو کھانے کی عادت بھی نہیں، گٹھلی، روئی، کاغذ جی، اور اسی طرح بی دانہ جو پکا ہوا نہ ہو، ان کو انسان کیا ہے کھاتا ہے روزے کی حالت میں۔ تر اخروٹ کھایا، کنکریاں ہیں، لوہا، مٹی، پتھر نگلنا، اور حکنا کرانا، ناک میں کیا ہے دوائی کا چڑھانا،
حلق میں کوئی چیز ڈال کر اندر پہنچائی اور یہ صحیح قول کے مطابق ہے۔ کان میں تیل یا پانی کے قطرے ڈالے یا صحیح قول کے مطابق۔ پیٹ کے زخم یا دماغ کے زخم میں جو ہے وہ دوائی ڈالی، وہ اس کا اثر دماغ تک چلا گیا، اس کا اثر کیا ہے پیٹ تک کیا ہے پہنچ گیا۔ حلق میں بارش یا برف داخل ہوئی، اس نے جو خود نہیں نگلی، یا کلی کا پانی پیٹ تک غلطی سے پہنچ گیا۔ وضو کرنے میں بھی روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے جی۔ ویسے ہے مبالغہ کرنا کلی میں ناک میں پانی چڑھانے میں، لیکن روزے کی حالت میں تو پھر احتیاط سے کلی کریں جی۔ وہ کچھ لوگ جو ہے وہ منہ کو اوپر کر کے غرغراروں کی طرح مبالغہ رہی کہ اس سے پانی نیچے حلق میں پہنچ جاتا ہے۔ ہاں کلی کرتے کرتے غلطی سے جو ہے وہ پانی حلق کے نیچے پہنچ گیا تو پھر غلطی سے جو ہے یہ ایسا، اگر جان بوجھ کر نہیں غلطی سے ایسا ہوا تو پھر اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے۔ کسی کے مجبور کرنے سے افطار کیا، چاہے جماع کے ذریعے ہو یا عورت کو جماع پر مجبور کیا گیا ہو۔ کسی نے کسی کو مجبور کیا جی، جس نے مجبور کیا اس پر نہیں، جس کو مجبور کیا گیا، عورت کو مجبور کیا گیا یا مرد کو مجبور کیا گیا یا کسی اور کو جی، روزہ دار کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا، تو اب اس نے مجبوری کی حالت میں روزہ کیا ہے توڑا، تو اس کے اوپر بھی صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ عورت نے جو ہے وہ خدمت کے باعث یا بیمار ہونے کے خوف سے روزہ توڑا، آزاد عورت ہو یا کیا ہے کنیزہ ہو، عورت ہے اس کے اپنے شوہر کی خدمت گزاری جی، اب اس نے جو ہے وہ خدمت کے بعد کہ یا میں بیمار ہو جاؤں گی، اس نے کیا روزہ کیا ہے توڑ دیا۔ وہ انسان سویا ہوا تھا، اس کے پیٹ میں کسی نے پانی ڈال دیا، اب وہ تو سویا ہوا تھا جس طرح منہ کھلا ہوتا ہے، ایک ہے پانی ڈال دیا۔ بھول کر کھانے پینے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا ہے کھا پی لے، اس صورت میں بھی کیا ہے بھول کر جمع کرنے کے بعد جان بوجھ کر کیا ہے وہ اس نے کیا ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیا نیت کرنے کے بعد۔ صبح کے وقت مسافر تھا، پھر اقامت کی نیت کر کے اس نے کیا کھا پی لیا، یا صبح مقیم تھا پھر کیا ہے سفر شروع کر دیا اور کھایا یا پیا، یا روزے اور افطار کی نیت کے بغیر کچھ نہ کھایا یا پیا۔ طلوع فجر میں شک کرتے ہوئے سحری کی یا غروب آفتاب میں شک کرتے ہوئے سحری کی، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، اسی ٹائم جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس شک اور اس گمان پر کسی نے کھایا کہ سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے، کہ اس گمان پر اس نے روزہ کھول دیا کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، بعد میں یہ پتہ چلا کہ ابھی افطاری کا ٹائم تو نہیں ہوا تھا، 2 منٹ رہتے تھے یا 1 منٹ کیا رہتا تھا، یا بعد میں تحقیق ہوئی کہ میں اتنے بجے کھا پی رہا تھا، اتنے بجے تو سحری کا ٹائم کیا ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا، میرا گمان تو یہ تھا کہ سحری کا ٹائم ہے باقی، اس گمان پر میں کھا پی رہا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ ٹائم کیا ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ہوا۔ یہ گمان جب معلوم نہ ہو، لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر لیں، اس کے بعد جا کے اذان ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں بھی اذان کے ٹائم جو کھا پی سکتے ہیں، اذان جو ہوتی ہے وہ عشاء کے ٹائم میں نہیں ہوتی، سحری کے ٹائم میں نہیں ہوتی، وہ فجر کے ٹائم میں ہوتی ہے، وہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جی، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے اذان۔ یہ آپ مسئلہ ابھی سن رہے ہیں، اگر اس گمان پر بھی کھایا پیا کہ سحری کا ٹائم ہے، یا اس گمان پر روزہ کھولا کہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، بعد میں تحقیق ہوئی تو وہ سحری کا ٹائم نہیں تھا، بعد میں تحقیق ہوئی تو افطاری کا ٹائم وہ نہیں ہوا تھا، تو اس پر بھی قضا ہے، اس کا روزہ بھی کیا نہیں ہوا، اور ہم جان بوجھ کر کہیں کہ اذان کے ٹائم جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، ابھی تو اذان ہو رہی ہے تو ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ مردہ عورت یا جانور یا ران یا پیٹ میں وتی کی یا بوسہ لیا یا عورت کو ہاتھ لگایا یا انزال ہو گیا،
جی مردہ عورت سے یا ران سے یا جانور سے کسی نے بدفعلی کی، اب اس کو انزال ہو گیا، اس صورت میں بھی کیا ہے قضا آتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جی خود اپنے حلق میں جو ہے وہ دھواں داخل کیا، خود جو ہے اپنے گلے میں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا چراغ جل رہا تھا، دھواں جل رہا تھا، اس کے قریب جا کے سانس لیا اور اپنے گلے میں جو ہے دھوئیں کو کیا کیا، داخل کیا، تو اس صورت میں بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف کیا ہے قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ کچھ عوارض ایسی ہیں کہ ہاں روزے دار کے لیے مکروہ چیزیں اور غیر مکروہ اور مستحب چیزیں یہ تھوڑی تھوڑی یہ بھی سن لیتے ہیں۔ 7 چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں، بغیر کسی عذر کے کوئی چیز چکھنا اور چبانا، بغیر کسی عذر کے کوئی چیز چکھنا اور کیا کرنا، چبانا۔ یاد رکھیے چکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز یہ لے کر یہ زبان پہ لگانا، پھر اس کو باہر پھینک لینا۔ چبانے کا مطلب ہی کہ چبا کے باہر ڈالے، یہ نہیں ہے کہ چبا چبا کے کھانا اور چک چک کے کیا ہے اس کو ہلکے، یعنی اس کا اثر جو ہلکے نیچے جائے، نہیں۔ تو یہ بغیر عذر کے کوئی چیز کیا ہے چکھنا اور چبانا، اور گوند کا کیا ہے چبانا۔ گوند جو ہے یہ قدرتی طور پر درختوں پہ ہوتی تھی، یہ فی زمانہ میں جو گوند ہوتی ہے کتابوں وغیرہ میں یہ نہیں، یہ ایک گوند ہوتی تھی کیکر کے درخت پر یا مختلف کیا درخت، اس کو جتنا چباتے تو وہ جی اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو چبانے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے بوسہ لینا اور مباشرت کیا ہے کرنا روزے کی حالت میں، جی اگر ان 2 باتوں سے یعنی بوسہ دینے سے اور مباشرت کرنے سے جو ہے اگر انزال یا جماع سے بے خوف نہ ہو، جی کیا ہے بے خوف نہ ہو، یہ ظاہری روایت کے مطابق ہے۔ اور منہ میں تھوک جمع کر کے اسے نگل لینا، منہ میں تھوک جمع کرتے رہنا روزے کی حالت میں، اسے کیا نگل لینا۔ اور جس چیز کا اسے گمان ہو کہ اسے کمزور کر دے گی، جی جس کے رگ کٹوانا یا سنگینی کیا لگوانا، پچھنے لگوانا، رگ کٹوانے سے بھی کیا ہے خون انسان کا نکل جاتا ہے، کمزوری کی طرف انسان کیا آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مکروہ ہیں روزے دار کے لیے۔ اور 9 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ نہیں ہیں روزے دار کے لیے، یہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو مکروہ تھیں اور 9 چیزیں ایسی جو مکروہ نہیں ہیں۔ انزال یا جماع کا ڈر نہ ہو تو بوسہ لینا اور مباشرت کرنا، جب انسان پر امن ہو، اپنے آپ پر اسے کنٹرول ہو کہ میں جماع کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اپنی بیوی کو بوسہ لینا، جی بیوی کا کیا ہے بوسہ لینا اور اس سے مباشرت کرنا، یعنی کھیل کود کیا کرنا، جب اسے انزال کا جماع کا کیا ہے ڈر نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، پر امن ہو۔ اور مونچھوں کو تیل لگانا، سرما لگانا اور پچھنے لگانا، رگ کٹوانا، دن کے آخری حصے میں یا پہلے حصے میں مسواک وغیرہ کیا کرنا، مسواک بھلے گیلا ہی کیوں نہ ہو، درخت کا تازہ ہی مسواک کیا ہے کیوں نہ ہو۔ وضو کے علاوہ جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، غسل کرنا، ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے کپڑا کیا ہے لپیٹنا۔ گرمیوں کے موسم میں جب روزے ہوتے ہیں انسان کا منہ خشک ہو جاتا ہے، ایک تو وضو کرنے میں کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، وضو کے بغیر بھی ایسے کلی کرنا منہ میں، جی اور ناک میں پانی چڑھانا، یا کپڑا ٹھنڈا کر کے گیلا کر کے اپنے جسم پر کیا ہے لپیٹنا، یا روزے کی حالت میں ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا۔ اور 3 چیزیں جو مستحب ہیں، سحری کرنا، سحری دیر سے کرنا اور افطاری جلدی کرنا۔ سحری میں برکت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں ایک برکت رکھی گئی ہے۔ اب دیکھو نا کتنی برکت ہے۔ ویسے عام دنوں میں ہم صبح اٹھتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھا لیتے ہیں صرف کھانا، اس کے علاوہ پانی بھی پیتے رہتے ہیں پیاس ہو، چائے بھی پیتے رہتے ہیں، کوئی اور بھی کھانے پینے والی چیز کیا ہے کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں 1 روٹی یا دہی
یا کچھ مشروب ہم پیتے ہیں، 16 گھنٹے کا بھی دن ہوتا ہے، وہی اسی پر ہمارا جسم گزارا کرتا ہے، کیا ہے برکت رکھی گئی اس میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، اور سحری میں تاخیر یعنی یہ نہیں ہے کہ رات کو کوئی 2 بجے جائے سحری کر کے سو جائے۔ تاخیر سے مطلب یہ ہے کہ کیا ہے جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو، یعنی آدھا پونا گھنٹہ یا آخری گھنٹے میں کیا ہے سحری، کیونکہ جتنا انسان دیر سے سحری کرے گا اتنی دیر سے کیا ہے کھانا ہضم ہوگا، اس کا پیٹ جو ہے وہ خالی جلدی نہیں ہوگا، اس سے جلدی بھوک نہیں لگے گی۔ باقی افطاری میں کیا جلدی کرنا جب ابر آلود نہ ہو، یعنی بادل وغیرہ نہ ہو، مطلع صاف ہو۔ کچھ عوارض ایسی ہیں جن میں کیا انسان روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، بیماری کے بڑھنے کا یا دیر سے تندرست ہونے کا، یا حاملہ عورت ہے اس کو بچے پر یا اپنے آپ پر اندیشہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے جی اپنے آپ پر یا بچے پر ہلاکت یا بیمار ہونے کا ڈر ہے، تو بچہ بھلے اپنا ہے عورت کا یا کسی اور کا لے کر اسے کیا ہے دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے لیے عذر ہے۔ بیماری کا عذر جو ہے وہ معتبر حاذق مسلم ماہر حکیم یا ڈاکٹر بتائے کہ روزہ نہیں رکھو، آپ میڈیسن یعنی دوا دارو علاج معالجے پہ توجہ دو، ورنہ یہ بیماری بڑھ سکتی ہے، دیر سے آپ صحیح سلامت ہو سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ روزہ جائیے عذر ہے۔ سخت پیاس لگتی ہے، کسی کو بھوک لگے سخت، جس سے ہلاکت کا ڈر ہو، جس طرح ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، دمے کے مریض ہوتے ہیں، یا شوگر بالکل ہائی ہوتی ہے اس کے مریض ہوتے ہیں، بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انسان سفر پر ہے اور نفقہ یعنی خرچہ زادرہ وہ بھی کیا ہے مشترک ہے، جس طرح مل کے جاتے ہیں 7 بندے 5 بندے جاتے ہیں، اتنے ملا کے کیا ہے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ کیا ہے ساتھی روزے کے علاوہ ہیں، اور یہ کہ ایک بندہ یا وہ روزے کی حالت میں ہے، جو روزے کی حالت میں صاف ظاہر ہے وہ اتنا کھائے گا پیے گا نہیں، اس کا خرچہ بھی ان میں کیا ہے شامل ہے، وہ کھاتے پیتے رہیں گے اور یہ کھائے گا پیے گا نہیں، تو یہ بھی کیا ہے مسافر کے لیے بھی ہے جب وہ اس کے ساتھی جو ہے وہ روزے کے علاوہ۔ تو یہ روزے کے متعلق ہم نے چند باتیں سنی، روزے کی تعریف، روزہ کس پر کیا فرض ہے، اور روزے کی اقسام، اور وہ چیزیں جن سے انسان کا روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا لازم آتی ہے، روزے کے مکروہات اور روزے کے مستحبات ہم نے کیا ہے سنے۔ اب آتے ہیں اعتکاف پہ تھوڑا سا جی۔ اعتکاف جو ہے یہ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت کفایہ مؤکدہ اور ایک ہے مستحب۔ واجب تو یہ ہے کہ منت مانی جی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، یا اتنے دن کا کیا اعتکاف بیٹھوں گا، یہ واجب ہے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھنا یہ سنت کفایہ مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحب ہے، آپ نماز کے لیے بھی جاتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، خالی مسجد میں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، 2 قدم ہی اندر رکھتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا یہ روا نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، جب انسان جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے روا ہوتی ہیں۔ اور اس مسجد میں اعتکاف انسان بیٹھ سکتا ہے تو قام فی الجماعت بالفعل بالصلوات الخمس، جس میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جمعہ اگر نہیں ہوتا تو کوئی عرض نہیں ہے، دوسری مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز انسان کیا پڑھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت کفایہ مؤکدہ ہے، جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے سال بھر، اس میں اگر ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا اعتکاف، پورے محلے والے گنہگار، اگر ایک بیٹھ گیا ہے تو پورے محلے کی طرف سے کفایت، 2 بیٹھے ہیں 5 بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں جی، سمجھیے۔ تو بہرحال اعتکاف کی بھی کیا فضیلت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، جو بندہ کیا ہے اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو جو ہے وہ
का हज्जतैन उमरतैन तरग़ीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक आई है, उसको 2 हज्जों या 2 उम्रों का अल्लाह पाक अजर व सवाब अता फरमाता है। दूसरी एक हदीस मुबारक है कि मोतकिफ़ गुनाहों से रुक जाता है और उसके लिए अल्लाह पाक जो है नेकियां अता फरमाता है। मोतकिफ़ के अलावा बहर जो बंदा नेकियां करता है, बहर की जनाजा हुआ, मरीज़ की इयादत हुई, मज़लूम की मदद हुई, गरीबों की देखभाल हुई, सदका खैरात। अब मोतकिफ़ तो मस्जिद में बैठा है, लेकिन बहर जो इंसान अमल करता है, नेकियां करता है, अल्लाह पाक उसके बराबर उसे अजर व सवाब अता फरमाता है। तो ये एतकाफ़ जो है उसी मस्जिद में जिसमें क्या 5 वक्त की क्या नमाज होती है, उसी में इंसान, औरत भी बैठ सकती है वो अपने घर के मखसूस हिस्से में जो उसने नमाज के लिए मखसूस या मखसूस उसने कमरा बना दिया, उसी में वो भी एतकाफ़ बैठ सकती है। आज हमारे लिए आलमिया है, हम मकान लेते हुए बनाते हुए हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते चलो एक मखसूस जगह भी किबला रुख बना लें, अब उसको नमाज के लिए मखसूस कर लें। क्या है, डिज़ाइनिंग करने वाले भी, इंजीनियर साहब भी, वो भी इस चीज़ का मशवरा दें तो ये भी उनके लिए सदका जारिया है। किसी बिल्डिंग का, किसी क्या है प्लाट का नक्शा डिज़ाइनिंग करते हैं, ये जगह जो है ये मखसूस कर लो नमाज के लिए, किबला रुख का इसकी सिमत सही है जी। हम मकान बनाते हुए लेते हुए ये ख्याल करते हैं कि इतने कमरे हों, स्टोर हो, किचन हो, गैलरी हो जी, ये सारी लॉन हॉल हो, सारी चीज़ें क्या देखते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखते कि थोड़ी सी जगह नमाज के लिए भी क्या है हो। मुसलमानों का घर है, मुसलमान इसी में रहेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना क्या है फ़र्ज़ है जी। वरना होता क्या है, औरतें की जगह कहाँ नमाज़ पढ़ें, वरना पहले ये होता था वो फट्टा बना लेते थे लकड़ी का, वो एक जगह पे रख लेते, औरतें वहीं जाके क्या नमाज़ पढ़ती, उनके लिए एक मुसल्ला एक जय नमाज होती। ये मखसूस किया जाए घर का हिस्सा तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जो है वो ख़वातीन जो है वहीं जाके नमाज अदा करें, बच्चे देखेंगे उनको भी नमाज का शौक़ तरगीब होगी, उसी में मुक़द्दस औराक़ होंगे जी, और मुक़द्दस किताबें और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। वरना आजकल अल्लाह की पनाह जी, पाँव की तरफ कुरान मजीद रखा हुआ है जी, कुरान मजीद के कहाँ कहाँ। बहरहाल अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो एतकाफ़ के वाले से औरत जो है वो भी अपने मखसूस मकाम पर जहाँ वो नमाज़ पढ़ती है तो वहीं क्या है वो एतकाफ़ बैठ सकती है। मोतकिफ़ जो है वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ़ 3 ज़रूरियात हैं उनके लिए वो निकल सकता है। एक हाजत शरई है, ऐसी मस्जिद में बैठा था कि नमाज जुमा नहीं होती, नमाज जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है। हाजत तबी है, पेशाब पखाना करने के लिए क्या वो निकलता है जी। हाजत ज़रूरी है, वो मस्जिद गिर गई है जिसमें एतकाफ़ बैठा था, या उसी मस्जिद से ज़ालिमों ने ज़बरदस्ती निकाल लिया या बदमाशों ने उसे क्या है निकाल लिया, या उसी मस्जिद में लोग मुंतशिर हो गए बदमाशों की वजह से, उन्हें अपनी जान पर या अपने सामान पर क्या है खौफ था, अंदेशा था, और वो दूसरी क्या है मस्जिद में चले गए हैं। तो मोतकिफ़ का खाना पीना रहना सहना जो है वो मस्जिद में, हाँ ख़रीद व फ़रोख्त अपने लिए अपने अहल खाना के लिए वो कर सकता है मस्जिद में बैठे बैठे। ख़रीद व फ़रोख्त मस्जिद में ये रवा नहीं है, बग़ैर साज़ो सामान